ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا دنیا کی جو نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اس کو ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو وہ خود سوچتا ہے اور یقیناً وہ سوچے گا ایسے ہی نہیں، اس کا دماغ چلتا رہے گا۔ آسمان پر جیسے ہی نظر پڑے گی، زمین کو جیسے ہی وہ دیکھے گا، چاند ستارے یہ سب جیسے ہی اس کے سامنے آئیں گے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں بتا دی ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں چل رہا ہے۔ کوئی سوچے کہ بھئی یہ ایسا ہی چل رہا ہے، بالکل خود سے چلنے لگ رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کا چلانے والا کوئی ہے۔ انسان عقل سے سوچیں، کوئی ٹرین ہے تو کوئی بولے کہ یہ ٹرین ایسے ہی یہاں پر کھڑی ہو گئی اسٹیشن پر، تو نہیں، وہ خود ہی بولے گا نہیں، اس سے پہلے بہت محنت لگی ہے، آدمی لگے ہیں، انجینئر لگے ہیں، کام کرنے والے لگے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ٹرین وجود میں آئی ہے۔ سامنے بس نظر آ رہی ہے، اب کوئی بولے کہ بس جو ہے ایسے ہی آ گئی ہے تو یہ غلط بات ہے۔ بس اس سے پہلے بس کے تیار کرنے والے انجینئر سارے لوگ لگے اور اس کو بنایا، پھر منظر عام پر وہ بس آئی ہے۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو یہ پوری دنیا ٹائم پر رات آ رہی ہے، پھر وقت پر رات ختم ہو رہی ہے، دن آ رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، پھر غروب ہو رہا ہے، اور یہ آسمان کو چھت بنا دیا گیا ہے، زمین کو فرش بنا دیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے، یقیناً ہے، اور وہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہے۔ دو ہو تو کام بگڑ سکتا ہے، تین ہو تو کام بگڑ سکتا ہے، درہم برہم ہو سکتا ہے۔ کوئی بولے گا، کوئی خدا بولے گا کہ آج بارش ہو، دوسرا بولے گا نہیں آج سردی ہو، تیسرا بولے گا کہ آج گرمی ہو، تو اس طرح فساد برپا ہو جائے گا۔ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ایمان تمام کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی نشانیاں دنیا میں، ایمان سمجھنا، ایمان کے دلائل، ایمان کے قرائن، ایمان کی مثالیں، یہ سب بہت عام کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں بھی کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو قرآن کریم کی آیت ہے تو اس سے، اور اسی طرح دنیا کی نشانیاں ہیں تو اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ایمان لا سکتا ہے۔ قرآن کریم اگر یہ کوئی سوچ بولے کہ قرآن کریم یہ آسان ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم کے جو ہے دو طرح کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو جنت کے متعلق ہے، دوزخ کے متعلق ہے، آخرت قائم ہوگی اس کے متعلق ہے، اور انسان مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کے متعلق ہے، تقدیر پر ہے۔ تو یہ سمجھنا آسان ہے۔ یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جو احکام کے متعلق ہیں،
وہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے۔ جیسا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ وغیرہ نے امام عبد الرحمن سلمی سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، اس طرح کے صحابہ کرام کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتے تھے تو 10 آیتیں اچھی طرح سیکھتے تھے، اور جب تک اس کو اچھی طرح بالکل پختگی کے ساتھ سارے علوم کے ساتھ سیکھ نہ لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ جیسا کہ لفظ آتا ہے فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن کریم اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ اسی طرح موطأ امام مالک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال صرف کیے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سیکھ لیتا تو وہ ہم میں سے اچھی نگاہوں میں نظر آتا تھا، یعنی ہماری نگاہوں میں وہ اچھا لگنے لگتا تھا۔ یہ سب علوم القرآن میں ہے، صفحہ نمبر 363۔ تو ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم کے دوسرے جز ہے احکام، تو اس کو سیکھنے میں پریشانی ہے، اور نہ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے، جو نشانی کی آیت ہے اور عبرت اور نصیحت کی آیت ہے، وہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آسان کر دیا ہے، جس طرح پانی اور ہوا ہر ایک کے لیے میسر کر دیا ہے، کیونکہ یہ 2 چیزیں بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح ایمانی آیت آخرت کو سمجھنے کے متعلق، دوزخ اور جنت کے متعلق یہ سب باتیں آسان بنا دی ہے تاکہ لوگ آرام سے اس کو حاصل کر سکیں۔